رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو لوگ اس آیت کو دلیل بنا کر کے کہتے ہیں جب رسول خود کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو رسول کو اگر ہم کہیں ہماری طرح وہ بشر ہیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ میرے عزیزو، بہت بڑا مذائقہ ہے۔ بادشاہ اگر عجز و انکساری میں کہہ دے کہ میں قوم کا خادم ہوں تو آپ اس کو خادم کہہ کر نہیں پکار سکتے۔ اگر آپ یہ دلیل لے کر کے آئیں گے بادشاہ خود کہہ رہا ہے، میرے عزیز وہ اس کا عجز ہے، اس کی انکساری ہے، تواضع ہے۔ رہی بات قرآن میں 3 جگہ پر تقریباً اس طرح کی بات آئی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہاں تک نہیں پڑھنا چاہیے آیت، آگے کی آیت یہ ہے یوحا الیہ، مجھ پر اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ وحی بھی آتی ہے۔ اگر رسول عام بشر ہیں تو پھر یہ وحی کیسے آتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی آیت میں ایک دوسری خصوصیت اللہ نے بیان کر دی، اے رسول آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ یہ مسئلہ یہاں پر ڈسکس کرنے کی وجہ کیا بنا؟ ضرورت کیا ہے؟ ہر آیت کا پس منظر ہے، شان نزول ہے۔ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان آیتوں کے نازل ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب رہا ہے، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اگر اس سے کوئی بندہ واقف نہیں ہے تو اسے دین کے معاملات میں ڈسکس کرنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے۔ وہ بعد میں کیا کرے گا؟ آیتیں اتری تھی کافروں کے لیے، وہ مومنوں پہ فٹ کرے گا۔ آیتیں اتری تھی مشرکین مکہ کے لیے، وہ اولیاء پہ فٹ کرے گا۔ جس کو شان نزول نہیں معلوم ہے وہ ادھر کی آیت ادھر چسپاں کرے گا، ادھر کی آیت ادھر لگا دے گا۔ شان نزول قرآن کا ایک علم ہے، تفسیر قرآن کا ایک علم ہے، اور اس پر باضابطہ مفسرین نے کتابیں لکھی ہیں، پوری کتابیں ہیں کہ کون کون سی آیت کس موقع پہ نازل ہوئی، واقعہ کیا چل رہا تھا۔ اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشر کہنے کا حکم ہوا۔ آپ فرما دیں لوگوں سے کہ میں بھی بشر ہوں۔ بشر کا مطلب ہوتا ہے انسان، میں بھی بشر ہوں، آپ بھی بشر ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بشر ہیں۔ لیکن اس میں کچھ لوگ دھوکہ کھا گئے، رسول کو کہنے کا حکم ہوا ہے وہ بھی بشر ہیں تو ہم بھی کہیں گے رسول ہماری طرح بشر ہیں۔ میرے عزیز، تجھے یہ پوری تفصیل سمجھنی ہوگی کہ اللہ نے کیوں فرمایا رسول کو اپنی طرح بشر، رسول کو کیوں حکم ہوا کہ آپ کہہ دیں بشر ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں 2 قومیں تو بگڑی تھیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ ان کے پاس اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ کی کتابیں تھیں۔ یہودیوں کے پاس تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی، عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، نبی بھی آئے ان کے پاس۔ لیکن یہ قومیں کیسے بگڑی؟ اپنے اپنے زمانے کے نبیوں میں جب انہوں نے حیرت انگیز معجزات دیکھے تو غلو کر گئے۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے اور کر دینا، کسی کے مرتبے کو بڑھا کر کے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک نبی ہیں، اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، وہ 100 سال تک سوتے رہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس کا تذکرہ بیان فرمایا ہے، 3 پارے میں سورہ بقرہ ہی میں ہے۔ 100 سال تک ایک ہی مقام پر سوتے رہے، پھر 100 سال کے بعد مولا نے دوبارہ انہیں اٹھایا اور وہ اپنی قوم کے پاس آئے۔ ان کے بچے ان سے بڑی عمر کے ہو چکے تھے، یہ غالباً 33 یا 35 سال کی عمر میں گئے تھے۔ واپس جب اٹھائے گئے 100 سال کے بعد تو ان کی جو عمر تھی وہی تھی، لیکن جو قوم کی عمر تھی وہ 100 سال آگے جا چکی تھی۔ اب اس معجزے کو دیکھ کر کے کئی لوگ ششدر رہ گئے، کیا کوئی 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھ سکتا ہے؟ کوئی موت کے بعد دوبارہ آ سکتا ہے؟ تو ان لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا، ایسا حیرت انگیز کام ہم نے آج تک دیکھا نہیں تھا۔ اگر عزیر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یہ اللہ کا بیٹا ضرور ہوگا۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، تو یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو انہوں نے کہاں تک بڑھا دیا؟ اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اب ادھر آئیں عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں وہ تنہا شخص ہیں جو بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ آدم علیہ السلام کے بعد، آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کیا،
لیکن عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف حضرت بی بی مریم سے پیدا کیے گئے اور حضرت مریم کو کسی نے چھوا تک نہیں، وہ اتنی پاکیزہ تھی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے پھونک ماری اور وہ حملہ ہو گئی، اس حمل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی ہے روح اللہ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزے بھی تھے، وہ مٹی کے پرند بناتے تھے، مٹی کے کیچڑ، اس میں پھونک مارتے تو پرندے زندہ ہو کر اڑتے تھے، یہ قرآن پاک میں ہے۔ جب عیسائیوں نے یہ تمام حیرت انگیز معاملات دیکھے نبی سے تو کہہ بیٹھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ کیا کہا؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب نبی سے کوئی حیرت انگیز کام قوم دیکھتی ہے تو خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھے تو قوم نے کہہ دیا اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے اور مٹی کے پرندوں میں پھونک مارتے تو اڑنے لگتے تو عیسائیوں نے کہہ دیا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب ادھر مکہ مکرمہ میں جو جلوہ رسول دیکھا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک آدھ حیرت انگیز کام نہیں ہے، ہر دن ایک معجزے کا صدور ہے۔ کبھی یہ رسول انگلی اٹھا کر کے اشارہ کریں چاند پھٹ جائے، کبھی وہ بے زبان جانوروں سے کلام کریں درخت اکھڑ کر ان کی بارگاہ میں آ جائے۔ تو یہ حیرت انگیز کام جو رسول پاک کے ساتھ ہو رہے تھے تو اب عرب کے لوگ پچھلی قوموں کی طرح بگڑ نہ جائیں اور رسول کو یہ نہ کہہ دیں کہ یہ خدا اتر پڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا رسول آپ کہہ دیں کہ میں بشر ہوں۔ اللہ نے کیوں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ فرما دیں میں بشر ہی ہوں، کہ تم دھوکہ نہ کھا جانا، مجھے خدا مت سمجھ لینا۔ ایک بات یہ بھی ہے، اور دوسری بات ایک بہت بڑے گزرے ہوئے ایک مناظرے کا سبق بھی تھا اس میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا ایک مناظرہ ہوا تھا۔ نمرود اس زمانے کا ظالم و جابر بادشاہ، جب اس نے دیکھا کہ ابراہیم ہمارے بتوں کی پوجا بھی نہیں کرتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے معاملات تھے، وہ ان کے بتوں کو نہیں مانتے تھے، جو ستاروں کی پوجا کرتے ان کی نہیں مانتے تھے، جو چاند و سورج کو پوجتے ان کی نہیں مانتے تھے۔ ایک دن بلایا اس نے دربار میں۔ اب یہ جو مناظرہ ہے وہ بھی قرآن پاک میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ تم کس خدا کو مانتے ہو، آخر کون ہے تیرا خدا؟ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ کون کہا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو جھٹ سے اس پاگل نے کہا قال انا احیی و امیت، میں بھی لوگوں کو زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں، میرے پاس بھی یہ کنٹرول ہے، تو مجھے خدا مان لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے اپنے جیل میں سے 2 قیدی نکالے، ایک کو آزاد ہونا تھا، ایک کو پھانسی کی سزا ہونی تھی۔ تو اس نے کہا دیکھو یہ آزاد ہونے والا ہے اور یہ پھانسی پہ چڑھنے والا ہے، لیکن جو مرنے والا تھا اس کو آزاد کر دیا، کہا کہ میں نے اس کو زندگی بخش دی، اور جو آزاد ہونے والا تھا اس کا گلا کاٹ دیا، کہا میں اس کو مار دیا۔ موت تو حیات میں بھی دے سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ نرا جاہل ہے، موت تو حیات کا مطلب اس نے یہ سمجھ لیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اتنا زبردست چیلنج پیش کیا جو قرآن میں ہے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے سیکنڈ جو چیلنج دیا، فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، سورج کو پورب سے ایسٹ سے نکالتا ہے۔ فأتی بها من المغرب، اگر تو خدا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا، یعنی ویسٹ سے ایک بار نکال۔ چیلنج تو دیکھ رہے ہیں آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ جیسے میرا خدا روز پورب سے سورج نکالتا ہے کل تو نکال، تو کل سورج نکلتا تو وہ یہی کہتا آج میں نے ہی نکالا ہے۔ آج جو سورج نکلا ہے ایسٹ سے، پورب سے، مشرق سے، وہ میں نے ہی نکالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپوزٹ چیلنج دیا کہ خدا جب مشرق سے نکال سکتا ہے تو خدا مغرب سے نکالنے پر بھی قادر ہے، سورج اس کے کنٹرول میں ہے۔ تو اگر خدا ہے تو سورج مغرب سے نکال کے دکھا، جہاں سورج جا کے ڈوبتا ہے وہاں سے تو ایک دن سورج نکال کے دکھا۔ قرآن کہتا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ کافر وہاں مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، ختم ہو گیا مناظرہ۔
یہ کب ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں. ہاں اب اس مناظرے میں جیت اور فتح کس کی ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام. کس کی ہوئی؟ اس چیلنج کا جواب وہ نہیں دے سکا، لیکن اس مناظرے سے ایک سبق یہ نکلا، ایک نتیجہ یہ نکلا. ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج یہ دیا تھا کہ جو خدا ہوگا وہ مغرب سے سورج نکالے گا، جو خدا ہوگا وہ مغرب سے سورج نکالے گا. یہ اس زمانے کو 2000 سال بیت گئے، اور جب مدینہ طیبہ کے قریب میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے نماز عصر قضا ہو رہی تھی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو کہاں سے پلٹایا؟ مغرب سے نکالا. سورج ڈوب چکا تھا، سورج کو واپس اشارے سے پلٹایا. اب یہاں پر وہ والا مناظرہ پھر سے تازہ ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے تو چیلنج دیا تھا نمرود کو کہ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال. نمرود تو نہیں نکال کے دکھا سکا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر دکھا دیے ہیں. تو اب کسی کا عقیدہ یہ نہ بگڑے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جو سورج مغرب سے نکالے گا وہ خدا ہوگا. اللہ نے آیت نازل فرمائی، قل انما انا بشر مثلکم، اے رسول آپ فرما دیں یہ دھوکے میں نہ آئے، میں تمہاری طرح بشر ہی ہوں. لیکن میرے عزیزوں ساتھ میں اتنا یاد رکھنا، عام بشر نہیں، وہ نوری بشر ہیں. اللہ رب العزت کی ان پر خصوصی عنایات ہیں. میں مانتا ہوں اے عقل والوں میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب یہ نور و بشر کے جو معاملات ہیں یہاں پر کچھ لوگ کنفیوژن پیش کرتے ہیں، ہے نہیں کچھ، لیکن مجھے ضرورت اس بات کی ہے کہ سنیوں کو ان عقائد اور ان معمولات اہل سنت کو میں واضح طریقے سے بیان کر کے بتاؤں. میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر کسی نے خالص نور ہی کہا اور بشر نہیں کہا وہ بھی گمراہ ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت کا اگر کسی نے انکار کیا وہ بھی کافر ہو جائے گا، گمراہ ہے. ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف وہ عام بشر ہیں تو بھی گمراہ ہے. عام بشر، عام انسان کہہ رہے تو بھی گمراہ ہے. تو کہنا کیا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نوری بشر ہیں. نوری بشر کا مطلب یہ ہوتا ہے دیکھنے میں تو بشر دکھتا ہے لیکن قدرت میں نوری مخلوق سے بھی بڑھ کر کے ہے. فرشتے نور ہیں، انسان بشر ہے. فرشتے نوری مخلوق ہیں، انسان بشر ہے. اب رسول کو اگر تم نے صرف نور کہا تو فرشتوں میں چلے جائیں گے، صرف بشر کہا تو صرف انسانوں میں. رسول ملائکہ کا بھی رسول ہے، انسانوں کا بھی رسول ہے. اس لیے تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ وہ نبی نور والے بھی ہیں اور بشریت بھی ان کے اندر ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ نوری بشر ہیں. کیا ہیں؟ نوری بشر ہیں. میرے عزیزو، اب جن لوگوں نے یہ کہا کہ رسول ہماری ہی طرح ہیں تو یہ تو عقل میں نہیں آتی بات، عقل میں نہیں آتی. میں کسی سادے سے مسلمان کو بھی اٹھا کر کے پوچھوں گا وہ توبہ توبہ کرے گا، کیسی بات کر رہے ہو، رسول ہماری طرح ہو سکتے ہیں؟ علماء کی بات تو چھوڑو، میں عام سے بندے کو بھی پوچھوں گا کیا تم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہو کہ رسول ہماری طرح تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. ہاں اس طرح کا کن لوگوں نے کہا تھا؟ دو ہی شخصیات ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے جنہوں نے رسول کو اپنی طرح کہا تھا. ایک ابلیس لعین ہے، شیطان مردود ہے، اور دوسرے وہ کفار و مشرکین ہے جو نبیوں کو کہتے تھے، قرآن میں ہے کہ یہ کیسے رسول ہیں، بازاروں میں کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح بازار کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ کیسے رسول ہیں، یہ تو ہماری طرح ہے. تو کافروں نے رسول کو اپنی طرح کہا تھا یا پھر دوسرا کون؟ شیطان نے کہا تھا. اب اگر کوئی بھی کہہ رہا ہو انہی دو کیٹیگری میں سے ہوگا، انہی دو کیٹیگری میں سے، یا تو شیطان کے یہ اولاد میں سے ہوں گے، وارثین میں سے ہوں گے، جانشین ہوں گے، یا سجادہ نشین ہوں گے، یا تو پھر کفار و مشرکین کے دلال ہوں گے، ایجنٹ ہوں گے. قرآن میں دو ہی لوگوں کا ذکر ہے کہ
کہ نبی کو اپنی طرح کہنے والے کفار و مشرکین تھے اور ابلیس لعین۔ شیطان نے کیا کہا تھا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا؟ اس نے کہا تھا مجھے تو آگ سے بنایا گیا، ان کو مٹی سے کیسے یہ برابر ہو سکتا ہے؟ میں سجدہ کروں یہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس نے برابر کیا، اپنے آپ کو ان سے بھی بڑا سمجھا۔ جیسے آج لوگوں نے کہا ہے نا، کتابوں میں لکھا ہے امتی عمل کرتے کرتے کبھی نبی سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ شیطان نے یہی کہا تھا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں آدم سے بڑھ گیا ہوں، یہ مٹی سے ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس طرح کے جملوں سے احتراز کرو، پرہیز کرو، اس طرح کے ڈیبیٹ میں جاؤ بھی مت۔ تم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آج نہیں ہو، ان کی ظاہری زندگی میں نہیں ہو کہ تم ان کے بارے میں فیصلے لیتے رہو گے کہ وہ صرف نور تھے کہ صرف بشر تھے، عام بشر تھے یا کیا تھے۔ یہ تمام ڈسکشن نہ کرو، قرآن نے ہمیں جتنا کہا ہے اس پر عمل کرو۔ قرآن نے ہمیں یہ کہا وہ بشر تو ہے لیکن عام بشر نہیں، عام بشر نہیں۔ یہاں کوئی بھی یہ نہ کہے، بعض ایک صاحب نے کہا تھا کیا رسول کے دو کان نہیں تھے، رسول کی دو آنکھیں نہیں تھی، رسول کی ایک ناک نہیں تھی، رسول کے دو پاؤں دو ہاتھ نہیں تھے، پھر آپ الگ کیوں کہتے ہیں؟ ایک صاحب نے یہ بھی ایسے ہی مار دیا انہوں نے برابری کے لیے۔ جب ان پر سخت گرفت کی جانے لگی تو کہے وہ بھی تو انسان ہی تھے نا، ان کی دو آنکھیں تھی، دو کان تھے۔ میرے عزیز، اگر ایسی ہی برابری کا معاملہ رہے تو سور کے بھی دو کان ہیں، تیرے بھی دو کان ہیں، کتے کی بھی دو آنکھیں ہیں، تیری بھی دو آنکھیں ہیں۔ کیا میں نے کبھی کہا کہ تو دیکھنے میں کتے کی طرح دکھتا ہے؟ میں نے نہیں کہا۔ برابری کے یہ اصول نہیں ہوتے۔ دو کان ہونا برابری کی ضرورت معیار نہیں ہے، دو آنکھ ہو جانا یہ برابری کا معیار نہیں ہے۔ ذرا تم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، جو رسول کو اپنی طرح بشر کہے، کیا زندگی میں کبھی تمہارے پاس جبرائیل آیا ہے؟ کیا کبھی زندگی میں تمہارے پاس جبرائیل آیا ہے؟ برابری کہنے والے سے میرا سوال ہے، کیا زندگی میں کبھی تجھے معراج کا بلاوا آیا ہے؟ کیا زندگی میں کبھی تجھے انبیاء کی امامت کا شرف ملا ہے؟ کیا کبھی تیری زندگی میں ایسا ہوا کہ تو سو گیا ہو، جنت سے تجھے کھلا پلا دیا گیا ہو؟ وہ خصوصیات تو میرے مصطفیٰ کو عطا تھی، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے مدینے سے باہر تشریف لائے ہیں اور کھلے میدان میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں جب تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دیتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، آسمان کا ایک ٹکڑا ابر بن کر چھاؤں پیش کرتا رہا، سایہ بن کر کے سایہ افغن رہا، اور ہمیشہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کبھی دھوپ میں چلتے تھے تو آسمان کا ایک ٹکڑا ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ کیا تیرے بھی یہ خصوصیات ہیں؟ تجھے یہ خصوصیات دی گئی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر چیز کو پاک کہا گیا ہے، ان کے لباس کو پاک کہا گیا ہے، ان کے جسم سے ریلیٹڈ ہر چیز کو پاک کہا گیا ہے۔ کیا تیرے لیے یہ خصوصیات ہیں؟ میں نے اس سے قبل حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کے بیان میں بھی عرض کیا تھا، ان کا لعاب پاک جس چیز پہ لگ جائے وہ شفایاب ہو جائے، ان کا دست مبارکہ جسے لگ جائے وہ آگ میں نہ جھلے، وہ اپنا قدم ناز پتھر پر رکھیں تو وہ نقش اپنے سینے پر لے لے۔ یہ خصوصیات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ تو برابری کا دعویٰ کرنے والا ان میں سے کوئی ایک چیز لا سکتا ہے؟ جب نہیں ہو سکتا تو اس طرح کی اندھا دھند تیر اندازی بھی نہیں کرنی چاہیے، ادھر کی ادھر کی پھینکا پھینکی نہ کریں۔ دین کے معاملات میں امت کو ادب سکھایا جائے تو ہم پوری زندگی عمل کر کے بھی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، رسول بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ نوری بشر ہیں۔ کیا ہیں؟ وہ نوری بشر ہیں۔ اب یہاں سے معاملہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات کے متعلق۔ ظاہر سی بات ہے تم جب یہ عقیدہ رکھ لو گے کہ وہ عام بشر نہیں ہیں، تب اس ایکسپشن سے بہت سارے عقیدے آپ کے نکلیں گے۔ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ میاں سارے لوگ قبر میں جاتے ہیں، سب کا اختتام قبر ہے، دفن کیا جاتا ہے، سب مٹی میں ملتے ہیں، رسول کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، تو آپ یہ کہیں یہ عقیدہ یہیں سے شروع ہوا جہاں تو نے رسول کو اپنی طرح سمجھا۔
अपनी तरह समझा, वहीं से तूने ये भी रिजल्ट निकाल लिया हमारे मुर्दे सड़ते हैं तो रसूल का भी जिस्म पाक इस तरह हो गया होगा, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तुम यहां से अकीदा बदल लो, रसूल हमारी तरह नहीं थे, आगे की सारी मंजिलें मोहब्बतों में तुम्हारी शुमार होंगी, सारी अजमतों के तुम कायल हो जाओगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में अगर मैं ये कहूं, उनके जिस्म नाज की बात तो छोड़ो, 14 सदियां गुजर गई, उनके जिस्म पाक से कटे हुए बाल जो आज भी रखे हैं वो सड़ गल करके कहीं खत्म नहीं हुए, ना उनको आग जला सकी। पूरी कायनात में आज भी वो रोशनियां बिखेर रहे हैं, हजारों उशाक के सीने में इश्क मुस्तफा जला भी रहे हैं, जिला बख्श रहे हैं। तो रसूल पाक के जिस्म नाज की क्या बात है। बल्कि बुजुर्गों ने फरमाया वो हिस्सा जो रसूल पाक का जिस्म लगा हुआ है कब्र पाक, उसको कहा गया है वो अर्शे आज़म से भी अफजल है। अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुकतर, नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बा यजीदी जा। फारसी में कहा गया है अर्श से भी नाजुक तरीन एक जगह है आसमान के नीचे। कौन सी जगह है? ये वही लहद मुस्तफ़ा है जहां जुनेद बगदादी और बायजीद बुस्तामी भी हाजिरी देते हैं तो अपनी सांसों को रोक लिया करते हैं कि निकलने वाली सांसों से कहीं बेअदबी ना हो जाए। ये वो मकाम है लहद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कब्र मुस्तफ़ा की इतनी अफजलियत है। इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से किसी ने पूछा कि मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है। ये भी मामलात आते रहते हैं, मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है। तो आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसके जवाब में यूं फरमाया, तैबा ना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, तैबा ना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, अगर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। मेरे अजीजों, आपने फरमाया जो लहद पाक रसूल पाक के जिस्म से लगी हुई है वो खाने काबा से भी अफजल है। उसकी वजह क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिस्म नास खाने काबा से अफजल है। काबे को मुतहर किसने बनाया? काबे को इस अजमत वाला, यानी वो तो बुतों में घिर गया था काबा, काबे के अंदर कई 100 बुत रख दिए गए थे। इस काबे को तहारत किसने बख्शी? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबे के इर्द गिर्द उस वक्त लोग नंगा तवाफ करते थे, कपड़े उतार करके। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तवाफ करने वालों के आदाब बताए। अजीजा ने गिरामी, तुम अगर यहां बैठ करके फैसला करोगे कौन अफजल है कौन नहीं अफजल है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, खुद काबे से ही पूछो। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा एक हॉट टॉपिक है उन लोगों के लिए जिनके लिए ये गर्म लगता है, वरना सुन्नियों के लिए बड़ी हौसला अफजा टॉपिक है। जब जब हम अपने नबी की हयात की बात करते हैं तो कई उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं। मियाँ छोड़ो, हम टेंशन में थे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मौलाना ने कह दिया है रसूल पाक अब भी हैं, आएंगे। जब जाहिर सी बात है उम्मत में हम ये बात कहेंगे तुम्हारे रसूल अब भी हैं, तो उम्मत का हौसला नहीं बढ़ेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से आस व यास उम्मत की और बढ़ जाएगी। अब जाहिर सी बात है ये तो बातें हुई, दलीलों की रोशनी में तो हमें कहना होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं या बाज लोगों के कौल के मुताबिक मर कर मिट्टी में मिल गए? हाँ, ये किताबों में लिखा हुआ है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हमारा अकीदा तो वही है जो बरेली के ताजदार ने अपने एक शेर में हमें यूं बताया, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हम तो अपने रसूल को अपनी कब्र अथर में जिंदा मानते हैं। हयातुन नबी का यह अकीदा हर सुन्नी का है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी हयात पाक में हैं। अब वो कैसी जिंदगी है ये डिस्कस उम्मत के लिए नहीं है, हुजूर की वफात के बाद जो जिंदगी है वो कैसी है, बल्कि मैं कहता हूं जो दुनिया में थी उससे कई दर्जे अफजल जिंदगी है। तुम ये कहते हो कि ऐसे ही जिंदा है जैसे तुम जिंदा हो, नहीं मियाँ, इससे कई दर्जे अफजल जिंदा है।
جب قرآن کہتا ہے شہیدوں کے بارے میں کہ تو ان کو مردہ نہ کہو، کیا قرآن میں نہیں ہے آیت؟ اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. دوسری جگہ ہے مردہ تصور بھی مت کرو، سوچو بھی مت. اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں جو زندہ ہے اور رزق بھی مل رہا ہے، اللہ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ مولا وہ کون سا رزق تو انہیں دے رہا ہے، وہ کیا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں؟ میرے عزیزو جب تم مرو گے تبھی پتہ چلے گا. جس کو یہ ٹینشن ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں، لیکن قرآن نے یہ کہا کہ وہ زندہ ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ نے ان کو جیسی زندگی دی ویسے زندہ ہے. بلکہ اب احادیث کی روشنی میں بھی میں آؤں گا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ثابت کرنے کے لیے. رسول اپنی روح اور جسم کے ساتھ ہیں. ایک بار جو روح نکالنی ہے وہ اللہ کے وعدے کے مطابق نکال لی جاتی ہے. دوبارہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی پہلے سے افضل بنا دی جاتی ہے. ان کا جسم بھی صحیح سلامت رکھا جاتا ہے. جیسا جسم ان کا تھا اسی شان کے ساتھ قبر پاک میں ان کے جسم کی حفاظت کی جاتی، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ نے بے شک زمین پر حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی. نبیوں کے جسموں کو کھانا زمین پر اللہ نے حرام کر دیا. اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. یہ حدیث پاک ہے. اب آئیں میں دلائل کی روشنی میں کہتا ہوں. عربی کی اگر عبارات بھی پڑھوں تھوڑا بہت میں آپ کو گرامر بھی بتا دوں. جو جملے ہوتے ہیں ان جملوں میں کیا چیز کا ہونا ضروری ہے. اب مثال کے طور پر میں کہوں زید عالم ہے، زید عالم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پریزنٹ میں بول رہا ہوں میں یا کہ پاسٹ میں بول رہا ہوں؟ پریزنٹ میں نا، عام بندہ سمجھ رہا ہے. پریزنٹ بات کر رہا ہوں، حال کی بات کر رہا ہوں. زید عالم ہے اس کا مطلب ہے ابھی ہے. زید عالم ہے. اسی قاعدے اور گرامر کے حساب سے آگے چلتے ہیں. جب لفظ ہے آتا ہے تو وہ پریزنٹ کو پیش کرتا ہے، حال کو پیش کرتا ہے. اب آؤ میرے عزیزو، اس پر تو پورا اسلام کھڑا ہے. تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ ہر مسجد میں ملے گا، ہر جگہ تمہیں ملے گا، ترجمے کے ساتھ بھی ملے گا. لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. یہ ایک ہو گیا، ہم نے نفی کر دی. دوسرا ورڈ آتا ہے محمد رسول اللہ ہے. یہ اب اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول. کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول. پاسٹ میں تھے کہا میں نے. اب ترجمہ کبھی کلمے کا یوں کرتے ہو محمد اللہ کے رسول تھے؟ نہیں. ہمارا ہر بچہ ترجمہ یہی کرے گا محمد اللہ کے رسول ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول آج بھی زندہ ہیں. میرے عزیزو ہم مردہ رسول کو مانتے تو یہ کہتے وہ اپنے زمانے میں رسول تھے. جب جب کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم اقرار کر رہے ہیں رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول. کلمہ ہمارے نبی کی زندگی کی بڑی دلیل ہے. اور اگر رسول پاک کی حیات کا کوئی منکر ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا کلمہ ہی ادھورا ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو پاسٹ میں مان رہا ہے، ابھی نہیں مان رہا ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں. اس سے سمجھ میں آیا رسول ہیں کہ نہیں؟ ابھی ہے. میرے عزیزو صحابہ نے بھی یہی کلمہ پڑھا، اولیاء نے بھی یہی پڑھا، تابعین نے بھی یہی پڑھا، ہم بھی یہی پڑھ رہے ہیں. اللہ کی ذات سے کروڑ ہاں یقین ہے کہ ہمارے بچے بھی یہی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. ہماری نسلیں بھی یہی پڑھیں گے. آج بھی رسول زندہ ہیں، کل بھی زندہ تھے اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ عقیدہ بھی زندہ رہے گا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جنہوں نے ڈسکنیکٹ کیا ان کا نقصان کیا ہوا جانتے ہیں؟ جنہوں نے کہا رسول مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، ان کے ساتھ وہی ہوا جیسے بدتمیز اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. باپ کو دفن کر کے آنے کے بعد اب تو کوئی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، باپ کو ہم خود ہی دفن کر کے آ گئے، اب ختم ہو گیا ہوگا. باپ کا وہ ڈر ختم ہو گیا، گھر سے چلا گیا، اولاد بگڑ گئی. کچھ اولاد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے باپ کے جانے کے بعد وہ من مانی کرنے لگا. میرے عزیزو جس کا تصور یہ ہے رسول اب بھی زندہ ہے اور مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کے دل میں ہمیشہ اپنے رسول کی عظمت برقرار رہتی ہے.
ہمیشہ اپنے رسول کے بارے میں اس کے دل میں ایک ہیبت رہتی ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ جب مدینہ طیبہ جاتے رہتے ہیں، کیا سوچ کر جاتے ہیں لوگوں؟ وہاں جانے کے وقت قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں، رسول اپنی قبر سے مجھے دیکھ رہے ہوں کہ میں کیا منہ لے کر کے رہوں۔ اور اگر کوئی یہ سوچ کر جاتا ہے نہیں وہ تو عام قبروں کی طرح مر کر ختم ہو گئے، میرے عزیزوں پھر ان کے دلوں میں ادب بھی نہیں رہتا، مدینے جانے کا بھی کوئی تصور نہیں رہتا۔ لیکن دیکھا ہے ہم نے جنہوں نے رسول پاک کو اپنی قبر انور میں زندہ تسلیم کیا، ان کا ادب بھی اتنا بڑھ جاتا ہے، وہ وہاں سے گزرتے بھی ہیں، ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسوں کی جھڑی جاری رہتی ہے اور الفاظ نکل نہیں پاتے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو بے قرار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے رسول کو زندہ تسلیم کیا، اور جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انکار کیا اس کی ایک صاف مثال میں نے دیکھا مدینہ طیبہ میں جالیوں کے قریب ایک متوع۔ یہ متوع وہی ہیں جو سفید جبہ لال رومال پہن کر کے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جن کو رکھا گیا ہے، ہر ایک کو کاٹتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ پٹا ہی نہیں ہے ان کے اندر، مالک نے پٹا ڈالا نہیں ہے، آوارہ پھرتے رہتے ہیں، جو نظر آیا اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو گورنمنٹ انہیں پال رہی ہے پٹا ڈال کر کے رکھے، اس لیے کہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ روڈ پہ اس طرح کتوں کو چھوڑو گے تو ہر آنے جانے والوں کے لیے تکلیف بھی ہے۔ اب یہ وہی کرتے رہتے ہیں۔ ایک بار ہمارے سامنے کی بات ہے، پاکستانی حاجیوں کو یہ اس طرح سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، رسول کچھ دے نہیں سکتے، یہ نفع نقصان کسی چیز کے مالک نہیں، وہ کہہ رہا ہے نہیں میرا رسول دے گا۔ وہ پاکستانی بیچارہ بار بار کہہ رہا ہے، اس نے غصے میں آ کر کے جالیوں کے سامنے پیر یوں مارنا شروع کیا اور اپنی پیٹھ سے جالی گھسنے لگا۔ اگر کچھ کر سکتے تو دیکھو مجھے کچھ ہوا کیا، وہ دکھا رہا ہے۔ میرے عزیزو، جن لوگوں کا عقیدہ یہ ختم ہوا نا، رسول ختم ہو گئے، وہ اسی طرح کی حرکتوں پہ آتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے لاکھ درجے افضل وہ بوڑھا پاکستانی تھا جو اگرچہ عالم نہیں تھا لیکن رسول پاک کی بارگاہ میں اتنے ادب سے کھڑا تھا کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، ادب سے کھڑا ہوا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، اس عقیدے کو آج پھر سے زندہ رکھو اپنے سینوں میں، اپنے ذہن میں۔ ہمارے نبی کو ہم نے مردہ تصور نہیں کیا، کلمہ پڑھا بھی ہے تو زندہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم یہی کہتے ہیں۔ اب آؤ قرآن پاک کی دوسری دلائل کی طرف میں آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت یوں فرمائی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت ہے پوری، آپ قرآن پاک اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، 5ویں پارے میں یہ آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب مومنین اپنے جانوں پر ظلم کر لیں یعنی گناہ کر لیں تو اے رسول یہ آپ کے پاس آئیں۔ قرآن میں ہے جاؤکا، یہ لفظ ہے قرآن میں، یہ مومنین کیا کریں؟ اے رسول آپ کے پاس آئیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ لیکن طریقہ اللہ نے کیسے بتایا؟ پہلے کہاں آئیں؟ رسول کے پاس آئیں، رسول کے پاس آئیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اس پر مزید ایک اور شرط ہے، رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب جب گناہ ہو جائیں توبہ اور بخشش کا ذریعہ اللہ نے جو بتایا، قرآن کی بات کر رہا ہوں، جاؤک، اے رسول یہ مومنین آپ کے دربار میں آئیں، اللہ سے بخشش مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے۔ یہ آیت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اگر ختم ہو چکے معاذ اللہ رب العالمین، جیسا کہ دوسروں کا عقیدہ ہے، مردہ ہیں، تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ مومنین اپنے جانوں پر ظلم کریں تو اے رسول آپ کے پاس آئیں، تو کیا کسی مردے کے پاس جانے کو قرآن حکم دے رہا ہے؟ اب اس کے جواب میں وہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ رسول کی زندگی میں آیت آئی تھی، رسول کی زندگی میں یہ آیت آئی تھی، اور جو اس وقت گناہ کر رہے تھے ان کو حکم تھا کہ وہ رسول کے پاس آئیں، رسول ان کی سفارش کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں میرے عزیز، پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ قرآن کیا اسی زمانے کے لیے اترا تھا یا قیامت تک کے لیے آیا ہے؟
قرآن کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے. میرے عزیز قرآن کی آیت صبح قیامت تک کے لیے ہے. یہ صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے آیت نہیں آئی, صبح قیامت تک کے مومنوں کے لیے آیت آئی ہے کہ اگر تم میں سے کسی سے گناہ ہو جائے تو تم کہاں جاؤ؟ کہاں جاؤ گے؟ رسول کے پاس. یہ آپ کھل کر کے بولو, ڈرو مت کہ کیسے جائیں گے, ویزا لگے گا کہ نہیں لگے, میں بتاتا ہوں, اس پر بھی میں آتا ہوں. لیکن قرآن کی بات ہے, اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر گناہ ہو جائیں تو تم کہاں جاؤ؟ پھر ڈر ہے آپ کو؟ کہاں جائیں؟ رسول کے پاس جائیں. اب رسول کے پاس جانے کے بعد دو کام ہیں آپ کے, ایک آپ کی طرف سے, ایک رسول کی طرف سے. آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے, رسول آپ کی سفارش کریں گے, تب آپ کی توبہ قبول ہوگی. اب آپ سوال آتا ہے, ہر ایک کی طاقت نہیں سفر کرنے کی, کیسے جائیں مدینے؟ ٹکٹ مہنگا ہے, اب تو لاک ڈاؤن میں ویزا بھی نہیں لگتا ہے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم دے گا؟ جو تم نہیں کر سکتے اس کا حکم شریعت میں آتا ہے. اسلام نام ہی ہے اس چیز کا, اللہ بندے پر اتنا ہی حکم ڈالتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے. جو نہیں کر سکتا اس کا حکم نہیں آئے گا. اب تم سب لوگ مل کر کے کہو گے کہ ہمارے آج جانے کی طاقت ہی نہیں, اور اللہ نے حکم کیسے دے دیا؟ گناہ تو آج صبح بھی ہوئے ہیں ہم سے, دوپہر میں بھی ہوئے ہیں, شام میں بھی ہوئے ہیں, اور اللہ فرما رہا ہے رسول کے پاس جائیں. اب اس حساب سے دیکھا جائے تو کبھی ٹکٹ ملے نہ ملے, کیسے جائیں رسول کے پاس؟ میرے عزیزوں, پھر تمہیں حیات النبی کا عقیدہ اور حاضر و ناظر کا عقیدہ لینا پڑے گا, لینا پڑے گا. اے عزیز, اللہ نے تجھے کب کہا کہ تو چلتے ہوئے, سفر کرتے ہوئے, اس طرح اڑتے ہوئے, ٹرین میں, بس میں آ جا رسول کے پاس؟ اللہ نے یہ فرمایا بس تو رسول کے پاس آ, چاہے جسم کے ساتھ آ یا تصور کے ساتھ آ, چاہے جسم کے ساتھ آ یا تصور کے ساتھ آ, ہم تو کہتے ہیں حاضر ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم